اور امریکہ کو اگر بھارت کو کان سے پکڑ پہ میں اس پہ لے آنا پڑے گا تو وہ لے کر آئیں گے، اس لیے یہ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے، کہ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان امن قائم کیا جائے۔ اس نے وہ اسلامک فریز برتا کہ انشاءاللہ امن قائم ہو کے رہے گا۔ کیسے امن قائم ہو کے رہے گا؟ تم ایک طرف دھمکیاں دیتے ہو اور نیوکلیئر بم پھوڑنے کی باتیں کرتے ہو، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہو کہ ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ چلے گی۔ بھارت سمپل یہ کہتا ہے کہ ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پاکستان کا یہ فارمر فارن منسٹر اپنی احمقانہ باتوں کی وجہ سے پہلے ہی پاکستان اور دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ سر بڑا سمارٹ بھی ہو گیا، چاروں شانے چست سمارٹ بھی ہو گیا۔ دیکھیں یہ جو ہے نا ان کی اردو میں جو انٹونیشن ہے وہ کمزور ہے، لیکن انگریزی میں تو انہوں نے ششی تھرور کو بھی اپنا جوتا پڑ گئے، باقاعدہ جب تک جوتا چٹایا۔ بلاول بھٹو بھی ڈیلیگیشن لے کے امریکہ سے پہنچے، ان کا امریکہ کا ٹور اور اب یو کے کی ایکٹیویٹی کو کیسے دیکھتے؟ چیمہ صاحب میں اس میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ کون سا ڈیلیگیشن کامیاب ہوا ہے اور کون سا فیل ہوا ہے، میں کون ہوتا ہوں ان چیزوں کو جج کرنے والا، لیکن تین چار چیزیں جو بلاول بھٹو صاحب نے اس دفعہ اپنے امریکن دورے میں جو کی ہیں which makes sense، کامن سینس کی ضرورت ہے دیکھنے کے لیے۔ ایک تو بار بار وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ I came to this country for peace۔ بھٹو اور شیری رحمان ویسٹ کے دورے پہ نکلے ہوئے ہیں اور دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے دنیا بھارت کو کان سے پکڑ کے امن کی میز پہ بٹھا دے۔ سن لیجیے۔ اور امریکہ کو اگر بھارت کو کان سے پکڑ پہ میں اس پہ لے آنا پڑے گا تو وہ لے کر آئیں گے، اس لیے یہ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے، کہ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان امن قائم کیا جائے۔ اور امریکہ کو اگر بھارت کو کان سے پکڑ پہ میں اس پہ لے آنا پڑے گا تو وہ لے کر آئیں گے۔ پاکستان کا یہ فارمر فارن منسٹر اور پاکستان کی پیپلز پارٹی کا یا ایون پاکستان کے دیش کا پرنس، پپو نما پرنس، اپنی احمقانہ باتوں کی وجہ سے پہلے ہی پاکستان اور دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر کان سے پکڑ کے بھی لانا پڑے بھارت کو تو وہ بھارت کو پکڑ کے لے آئے اور ہمارے ساتھ امن کی میز پہ بٹھا دے۔ شاید کسی اگلے مرحلے پہ وہ یہ بھی کہہ دے کہ امن کے لیے ہم بھارت سے اتنے پریشان ہیں کہ امن کے لیے اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں کان پکڑنے کا بھی کہے تو ہم خود ہی کان پکڑ لیں گے۔ سچویشن پریکٹیکلی ان کی یہی بنی ہوئی ہے، جبکہ یہ بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی بھی تھے اور انہوں نے یورپین یونین کی ون آف دا ٹاپ لیڈرز کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ ان سے جب سوال کیا گیا کہ بھارت پاکستان کے معاملات پہ بھارت کا اب کیا رد عمل ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو نہیں ڈیل کر رہے، ہم ٹیررستان کو ڈیل کر رہے ہیں۔ تو بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی کہتے ہیں کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ والا معاملہ نہیں ہے، یہ انڈیا اور ٹیررستان کے بیچ والا معاملہ۔ اب ان کے نپے تلے شبد ہمیشہ ہی دنیا میں وائرل ہوتے ہیں، اور پاکستان کے فارن منسٹر کی جو سٹوپڈ باتیں ہیں وہ بھی بائی دا وے وائرل ہوتی ہیں۔ اب ایک پارٹی بھارت کہتی ہے کہ بھئی ہم ٹیررستان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ٹیرر اور ٹاک کو ایک ساتھ چلائیے اور ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ پھر بھارت کہتا ہے کہ ڈونٹ ٹاک ٹو اس۔ پھر یہ دنیا کو کہتے ہیں کہ بھارت کو کان سے پکڑ کے لائیں اور ہمارے ساتھ بٹھائیں اور پھر امن قائم ہو کے رہے گا۔ یہاں تک کہ پھر اس نے وہ اسلامک فریز برتا کہ انشاءاللہ امن قائم ہو کے رہے گا۔ بھئی کیسے امن قائم ہو کے رہے گا؟ تم ایک طرف دھمکیاں دیتے ہو اور نیوکلیئر بم پھوڑنے کی باتیں کرتے ہو، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہو کہ ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ چلے گی۔ بھارت سمپل یہ کہتا ہے کہ ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ بلاول بھٹو بھی ڈیلیگیشن لے کے امریکہ سے پہنچے، ان کا امریکہ کا ٹور اور اب یو کے کی ایکٹیویٹی کو کیسے دیکھتے؟ میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو، اللہ اس کو زندگی دے، اللہ اس کو صحت دے، اس نے جتنی افیکٹولی پاکستان کا موقف پوری دنیا کے آگے رکھا ہے، مجھے فخر ہے کہ بلاول بھٹو پاکستانی ہے۔ آئی مین آئی ایم شیور اس کے نانا جو ہیں ان کو فخر ہوتا اگر آج وہ دیکھ رہے ہوتے، یا اس کی ماں کو تو ڈیفینیٹلی بہت فخر ہوتا۔ مجھے ایز اے پاکستانی فخر ہے کہ انہوں نے ششی تھرور وغیرہ سب کو، جے شنکر کو، ان کو زمین پہ لٹا دیا۔
زمین پہ لٹا دیا ہے, وہ چاروں شانے چت کر دیا ہے. زبردست. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے کسی ملک نے ابھی تک انڈیا کے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملائی. بلاول بھٹو کی اور پاکستان کی اس سے بڑی جیت کیا ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کے جو پارٹنرز ہیں, رشیا وغیرہ اور فرانس وغیرہ, اس جنگ میں ان کے ساتھ جو پارٹنرز ہیں, انہوں نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی ہے. تو یہ بلاول بھٹو کی جو وکٹری ہے, یہ الحمدللہ پاکستان کی وکٹری ہے. اور جس طرح آپ سمجھے, میں سمجھتا ہوں یہ پالیٹکس کا ارشد ندیم نکلا. سر بڑا سمارٹ بھی ہو گیا بلاول. چاروں شانے چت. دیکھیں یہ وہ ایک الگ بات ہے, نہ بھی ہو موٹا بھی ہو, اگر وہ پاکستان کا کیس لڑ رہا ہے تو میرے لیے قابل قبول ہے. یعنی کہ جو آگاہی قافلہ نکلا تھا, آگاہی ٹرین جو نکلی تھی, وہ اس نے سکسیس حاصل کی. نہ صرف سکسیس حاصل کی ہے, تھمپنگ سکسیس ہے. اور دوسری طرف یہ نہیں ہے کہ وہ 15 راؤنڈ کی اگر فائٹ ہے نا, وہ ایک راؤنڈ بھی نہیں جیت سکے الحمدللہ. کمال ہے. یہ بڑا ون سائڈ. میں نے کہا ارشد ندیم والی تھرو آئی. لیکن میں نے بلاول بھٹو میں ایک چیز دیکھی ہے. جی. بلاول بھٹو جب انگریزی میں ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, جب اردو میں ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, زمین آسمان کا. ظاہر ہے وہ اردو میں بولنا اس کے لیے میرا خیال ہے وہ سوچتے ہی انگلش میں. ہاں یس, یہ پرابلم ہے ان کا تھاٹ پروسیس جو ہے نا وہ, اور اس میں کسی کو چھوٹا یا برا نہیں کہتے. قائد اعظم بھی یہی تھے. قائد اعظم بھی انگریزی میں سوچتے تھے اور انگریزی میں بات کرتے تھے, لیکن وہ قائد اعظم تھے. تو بلاول بھٹو صاحبہ خود بھٹو جو ہے نا, ان کی اردو میں جو انٹونیشن ہے وہ کمزور ہے, لیکن انگریزی میں تو انہوں نے ششی تھرور کو بھی اپنا تھروتا پڑ گئے باقاعدہ.